آپ کو اپنی طرف متوجہ کرتے تھے. جب یہود ہنود کو اس بات کی خبر ہوئی تو ان کے لب و لہجہ میں، ان کی گفتگو میں، ان کے کلام میں یہی لفظ گستاخی کے طور پر مستعمل ہوا. تو پھر رب العالمین نے وہ صحابہ کرام جو ادب و توقیر، احترام اور عزت کے پیکر تھے، انہیں قدغن لگا دی. خبردار کوئی بھی فرد، اے ایمان والو، میرے محبوب کو کوئی یہ نہ کہے راعنا، اللہ اکبر، ولا، بلکہ یوں کہو انظرنا، اے محبوب نظر کرم فرمائیے، نظر کرم فرمائیے. تو کسی نے کہا نا کہ تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی، تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی، اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی، اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی. اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، بلند آواز سے، بلند آواز سے سنیے. صف میں اور جو طلباء ہیں آپ دوسری تیسری صف میں بیٹھتے جائیں. علماء کرام پہلی صف میں موجود رہیں. انشاءاللہ العزیز جمعہ کے بعد جانشین حضور شیخ العالم دام ظلہم العالی خصوصی ملاقات سب سے فرمائیں گے. تو ابھی آپ زیارت سے مشرف رہیں اور ملفوظات گرامی قدر سے اپنے قلوب و اذہان کو معطر کریں. ہماری خوش نصیبی ہے کہ جانشین حضور شیخ العالم دام ظلہم العالی جب بھی کسی اہم مرحلے سے واپس پلٹتے ہیں تو ہم اہلیان چکبیلی رائقہ میرا کو خصوصی وقت عطا فرماتے ہیں. جب کونیا میں تشریف لے گئے جناب رومی دوران کی بارگاہ میں، مولا روم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں، وہاں سے پلٹ کے آئے تو پہلا وقت آپ نے ہمیں عطا فرمایا. دورہ یورپ میں تشریف لے گئے اور وہاں سے عمرہ کی سعادت سے بہرہ مند ہوئے. پلٹ کے جب آئے تو پہلا وقت ہم ہی کو عطا فرمایا. ہم دل کی گہرائیوں سے جانشین حضور شیخ العالم دام ظلکم العالی آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ خصوصی دست شفقت و محبت ہمارے سروں پہ رکھتے ہیں. میں دل کی گہرائی سے پہلے میں ذکر کر چکا ہوں کہ یہ کارپیٹ ہمیں یہاں بٹھا کر مدینہ شریف کا سفر دکھاتی ہے، کیونکہ اس کا رنگت، اس کا حسن ہمیں مدینہ شریف کے صحن میں بچھی اس کارپیٹ کی طرف یاد دلاتی ہے. تو آپ کا دل کی گہرائیوں سے ہم اس عنایت پر بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. رب العالمین آپ کو اپنی جناب سے خصوصی حفاظت، عزت، توقیر اور آپ کے مشن کو دن دگنی رات دگنی رب العالمین ترقی عطا فرمائے. آپ پیار بھرے انداز میں مختصر سا اللہ ہو، اللہ ہو،
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا إمام المتقين برادران اسلام و برادران فطرت جمعۃ المبارک یہ اپنے دامن میں عید کا سامان ہے خوشیوں رحمتوں برکتوں اور نعمتوں کا دسترخوان دیے خدا کی مہربانی کی ایک لہر کے طور پر ثابت ہوتا ہے۔ بارگاہ خدا کی حاضری اماکن متبرکہ اہل اسلام اور فرزندان توحید کی وہاں حاضری اور پھر وہاں سے در محبوب کی حاضری جن خوش نصیبوں کا نصیب ہوتی ہے دور رہنے والوں کے دلوں کے لیے بھی کسی بہار سے کم نہیں ہوتا۔ میں اس مجمع عام میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میریاں شریف کے طرف گوشت پہاڑ پر فرزندان توحید اور شمع رسالت کے فرمانوں کا وہ ہجوم اور بڑی بڑی شخصیات کا ہجوم اور رحمتوں کا ہجوم یہ ہم سب سے غموم کو اور ہماری پریشانیوں کے ازالے کا باعث بن گیا۔ دلی رائے کا میرا اور پریاگ تمام یہاں کے عوام کی محبت میں حاضری بڑی کمانیت کا باعث بن ہے۔ یہ مرکز دربار عالیہ نہریہ شریف کا براہ راست
फैज का मजहर भी है और मुसहर भी है। वहाँ के आसमान और वहाँ के जमीन पर मारिफत का जो सूरज चमक दमक रहा है, उसी सूरज की चमक दमक से ये मकाम मोहब्बत भी जलवागाह बनी हुई है। इसलिए ज़ाहिरी तौर पर और बातिनी तौर पर बेलियों के इस शब्द का नैनिया शरीफ की चमक के साथ जो ताल्लुक है इंशाअल्लाह वो दुनिया जानती भी है और मानती भी है। इसलिए आपके साथ एक कल्बी लगाव और मोहब्बतों का जो बहाव है, इसका कोई भाव मुकर्रर नहीं कर सकता। इसलिए हम अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हम सबको खैर की तौफीक से नवाजा है और सिलसिला खैर इसी तरह जारी और सारी रहे। मैं बहुत मुख्तसर वक्त के लिए आपके सामने आया हूँ, वक्त भी तकरीबन हो चुका है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया क्योंकि हज का महीना आने वाला है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। यहाँ उलमाए किराम की बेशुमार तस्रीहात हैं, तरजीहात हैं, तौज़ीहात हैं, तनवीर है और एक अजीब खूबसूरत तस्वीर है। बाज़ ने कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कितनी बड़ी ज़ात है कि उसकी कसम तो खाई जा सकती है, कसम उठाई जा सकती है, लेकिन वो जो दो जहान से गनी है उसे किसी की कसम उठाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो खालिक है, वो मालिक है। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, क्या अल्लाह से बढ़कर भी कोई सदाकत वाला हो सकता है? क्या अल्लाह से बढ़कर भी कोई सच बोलने वाला हो सकता है? कहा नहीं, अल्लाह अस्दक़ है, असबत है, उसकी हर बात सच्चाई वाली है, सदाकत वाली है, दयानत वाली है, नूर निकहत वाली है। तो जब हर बात नूर वाली और हर कौल सदाकत वाला, तो फिर उसे कसम उठाने की क्या जरूरत है? तो एक उलमा के तबके ने कहा यहां जो ला है, ला उक़सिमु, कि अल्लाह फरमाता है मैं कसम नहीं उठाता। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, इस शहर में मकाम इब्राहीम है, मताफ़े काबा है, काबतुल्लाहिल हराम है, सफा मरवा है, अनवार तजल्लियात हैं और बैतिया तहरा बैतिया का एजाज इस मकाम को हासिल है कि ये मेरा घर है, इसमें हजर अस्वद है, मकाम इब्राहीम है और सफा मरवा है, रहमतों का नुज़ूल है, ये सारी चीजें मौजूद हैं। फरमाया ला उक़सिमु, ये सारी चीजें अज़मतों की दलील हैं। फरमाया ला उक़सिमु, मैं फिर भी इसकी कसम नहीं उठाता, लेकिन उठाता हूं एक सबब से। कहा वो सबब क्या है? तो अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, ऐ महबूबे मुकर्रम, जब तेरे कदम शहर को लग गए तो अब हमें ज़ेब देता है
کہ جس شہر کو تیرے قدم لگ گئے ہیں، جس صبح کو، جس شام کو، جس شہر میں تیرا چہرہ دیکھنے کو مل گیا ہے، تو او سونیا تیری وجہ سے اس شہر کی قسمیں بھی اٹھانا ہے۔ نہیں اٹھاتا، مجھے زیب دیتا ہی ہے کہ میں اس قسم اٹھاؤں، میری بات، میری مخلوق، لیکن عظمت کی خاطر، تیری شان محبوبیت کی خاطر ہم قسم اٹھا رہے ہیں، اس لیے کہ یہ شانیں میرے گھر کو تیرے سبب سے مل رہی ہے۔ جب تیرے سبب سے میرے گھر کو یہ شانیں مل رہی ہیں تو پھر ہم قسم پہلے تیری اٹھائیں گے، اور تیری قسم جب اٹھائیں گے تو اس گھر کو اور عظمت ملنا شروع ہو جائے گا۔ حضرات گرامی، ایسے گھر کی زیارت کے لیے کوئی جائے تو حضور اس وقت کہاں ہے؟ مدینہ منورہ میں نا، تو شہر کی قسم اٹھائی تو شہر افضل ہے یا نبی افضل ہے؟ بولو سارے بولو، تو شہر افضل ہے کہ نبی افضل ہے؟ اچھا، اس شہر میں سب سے افضل کون سا مقام ہے؟ کعبہ ہے نا۔ کعبہ ہے کہ نہیں؟ دینا بولو یار، کعبہ افضل ہے نا؟ تو کعبے پر جب بارش ہوتی ہے تو میزاب رحمت سے جو پانی گرتا ہے تو وہ کس طرف، تو وہ رخ کون سا ہے کعبے کا؟ مدینہ کی طرف۔ تو وہ بھی وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ محبوب، خانہ کعبہ کو بھی عزت تیری وجہ سے مل رہی ہے۔ آج تو مدینے میں ہے اور قیامت تک اس چھت سے بہنے والا پانی اس رخ کو ظاہر کرے گا کہ تو جہاں جہاں ہوتا ہے خدا وہاں وہاں کی قسم۔ مدینے کی قسم نہیں اٹھائی، لیکن یہ کعبہ بتا رہا ہے کہ حضور مدینے میں ہے تو اس قسم کا رخ بھی مدینے کی طرف ہے۔ حاجیو آؤ، کس طرح وہ شعر، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ ساری کائنات کا رخ کس طرف ہے؟ مکی کی طرف ہے، اور کعبے کا رخ کدھر ہے؟ مدینے کی طرف۔ اگر وہ بات لمبی ہوگی تو لمبی ہو ہی جائے گی۔ یہ جب کعبہ یہاں سے جائے گا، اٹھے گا قرب قیامت سے پہلے، تو پہلے کدھر جائے گا؟ یہ جواہر البہار کی روایت، اس کی روایت ہے جواہر البہار، بہت بڑی تصوف کی کتاب، مستند کتاب۔ آج جب یہ رخ کرے گا جنت کی طرف جانے کا تو ڈائریکٹ نہیں جائے گا، کہتے ہیں اسی کا مدینہ نہیں بجا ہے۔ راستے میں فرشتے پوچھیں گے کیوں جا رہے ہو؟ کا ساری زندگی مالک مدینہ کی طرف جھکا رہا ہوں، اب آسمانوں کی طرف بلند ہو رہا ہوں، جس سبب سے مجھے بلندیاں مل رہی ہیں ان کی بارگاہ میں سلام محبت پیش کرنے جا رہا ہوں۔ جب وہاں جائے گا نا کعبہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلام قبول فرمائیں گے اور ساتھ ارشاد فرمائیں گے، کعبہ، ہاں یا رسول اللہ، میری امت کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، اللہ کی بارگاہ میں کیا پیش کرو گے؟ حجر اسود بھی بولے گا، مصاب کعبہ بھی بولے گا، کعبے کا پتھر پتھر بولے گا، تو خلاف کعبہ بھی بولے گا۔ کیا بولو گے؟ یا رسول اللہ جو آپ بولیں گے وہی میں بولوں گا۔ عرض کیا یا رسول اللہ جو مجھ تک پہنچے، میرا طواف کیا، حجر اسود کو چوما اور سلام کیا، اشارہ کیا، یا رسول اللہ ان تمام کی میں شفاعت کروں گا۔
فرمائیں گے جو تجھ تک نہیں پہنچے، جو تجھ تک پہنچے ان کی شفاعت تو کرے گا، جو تجھ تک نہیں پہنچے ان کی شفاعت کون کرے گا؟ تو وہ زبان حال سے کہے گا یا رسول اللہ ایک کالی کملی مجھ پر ہے اور ایک کالی کملی تجھ پر ہے، جو مجھ تک پہنچیں گے ان کی شفاعت میں کروں گا، جو مجھ تک نہیں پہنچے ان کی شفاعت آپ کریں گے۔ تو سرکار دو عالم خوش ہو کے ان کو اجازت دے دیں گے، جاؤ اب روئے زمین کی ساری مسجدوں کا رخ تمہاری طرف ہوگا، اور جہاں جہاں جن جن مسجدوں میں نمازیں ادا ہوں گی، سجدہ گزاریاں ہوں گی، آہوزاریاں ہوں گی، وہ وہاں نہ چھوڑ کے آنا، مسجدوں کو کہو سب کی عبادتوں کو لے کے بارگاہ خدا بندی میں پہنچ جائے۔ حضرات گرامی، یہ حج کا موقع، یہ خدا کا قرب اور مصطفیٰ کا قرب۔ آپ کسی کے گھر میں جائیں تو اس گھر میں خاص نعمت ہو، جب گھر کے دروازے کے اندر چلے جائیں گے تو آپ کو اس گھر کی وجہ سے اس نعمت کا قرب ملے گا یا نہیں؟ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں اس کا قرب ملے گا کہ نہیں؟ اور جو چیزیں نظر آ رہی نہیں نظر آ رہی اس کا بھی قرب ملے گا یا نہیں؟ ملے گا نا۔ اگر عام دنیا دار کے گھر میں جاؤ تو جو خزانہ اس کے اندر ہے، جو دین اس کے اندر ہے، جو خوبیاں اس کے اندر ہے، اس کا قرب ملے گا۔ تو جو خدا کا گھر ہو اور اس کے قرب میں چلے جاؤ تو پھر کیا کیا نہیں ملے گا؟ اور پھر مصطفیٰ کے گھر میں چلے جاؤ مدینہ منورہ میں، تو وہ کون سی نعمت ہے جو نبی کے قرب میں ہو اور آپ کے پاس نہ ہو؟ تو ماننا پڑے گا کہ ان دو گھروں میں جو سب سے زیادہ افضل ہیں اس کائنات میں، روئے زمین میں سب سے زیادہ افضل ایک خانہ خدا ہے اور ایک حرم مصطفیٰ ہے۔ وہاں جاؤ تو خدا کا قرب ملتا ہے، اور مدینے میں جاؤ تو مدینے والے کا قرب ملتا ہے۔ اسی لیے میرے اللہ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس کے پاس قدرت ہو وہ اس پر واجب ہے کہ وہ در مصطفیٰ تک بھی پہنچے اور در خدا تک بھی، اور جو استطاعت کے باوجود حج نہ کرے تو کیا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ خاتمہ فَعَلَيْهِ أَن يَمُوتَ يَهُودِيًّا وَنَصْرَانِيًّا، جو حج کی استطاعت رکھتے ہوئے حج نہ کرے تو فرمایا پھر اس کی مرضی ہے کہ وہ یہودی ہو کے مرے یا وہ نصرانی ہو۔ ارے تم تو کلمہ پڑھتے تھے نبی کا، کہا یہ رکن فرض استطاعت کے باوجود زندگی میں ایک دفعہ اگر تم نے حج نہ کیا تو فرمایا اب اختیار دو میں سے ایک تمہارے پاس ہے، چاہو تو یہودی بن کے مر جاؤ یا نصرانی بن کے مر جاؤ، مسلمان ہو کے کوئی نہیں مرے گا۔ اور اگر وہ چلا جائے اور قرآن کہتا ہے کہ اسے موت آ گئی، حج نہ کر سکا لیکن موت آ گئی سفر میں، کیا ہوگا؟ اللہ کے پیاری کتاب میں اللہ نے فرمایا فَوَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، حج تک نہ پہنچ سکا، حج کی نیت سے چلا گیا تو اللہ نے ارشاد فرمایا اگر مر جائے تو پریشان نہ ہونا، اب قیامت تک جتنے حج ہوتے رہیں گے ان حجوں کا ثواب میں تمہیں عطا کروں گا۔ فَوَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ حضرات گرامی، جن جن کے پاس استطاعت ہے، پیسے کی کثرت کو نہ دیکھو کہ مہنگا ہو گیا، مہنگا ہے نا تو یہ جتنا مہنگا خدا اتنا ثواب بھی زیادہ آتا ہے۔ نظر پیسے پہ نہیں، طواف کعبہ پہ ہونی چاہیے، زیارت کعبہ پر ہونی چاہیے، صفا و مروہ کو دیکھو، حضرت ابراہیم و اسماعیل کو دیکھو، ان کی سنتوں کو دیکھو اور نبی کی اداؤں کو دیکھو، ان اداؤں تک ساری دولت خرچ کرنی پڑے تو عاشق اس در تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، جب پہنچ جاتا ہے تو اس کا دل، اس کی روح، اس کا ایمان ایک نئی جلا، ایک نئی فضا میں داخل ہو۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ
آپ تمام کو حج کی برکتوں سے مالا مال، اور جن لوگوں نے قربانیاں کرنی ہیں میں کوشش کروں گا کہ پھر بھی آؤں یہاں، جن حضرات نے قربانیاں کرنی ہیں تو جو احرام کی پابندیاں ہیں یہ شاہ صاحب آپ کو بتائیں گے، تو ان احرام کی پابندیاں یہاں پر اختیار کرنا یہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے، البتہ یہ مستحب سنت کی ہے۔ ناخن تراشنا، بال تراشنا، یہ ساری چیزیں یکم سے پہلے پہلے جنہوں نے قربانی دینی ہے ان کو اختیار کرو، تاکہ جو ثواب حجاج کو خدا وہاں دے رہا ہے یہاں قربانی کر کے خدا کو ثواب آپ کو بھی عطا۔ تو قربانیاں ضرور کریں، جن کو استطاعت ہے وہ قربانی ضرور کریں۔ پیسہ اللہ کی دین ہے، واپس اللہ کی راہ پہ لگاؤ گے تو برکتیں بھی دینے والی ذات اللہ ہی۔ تو اللہ آپ سب کو سلامتی عطا فرمائے، اور اس مسجد میں جو میں نے وعدہ کیا تھا الحمدللہ کہ 15-16-17 لاکھ کا میں نے قالین آپ کے لیے یہاں پہ ڈال کے دیا ہے، میں بطور خاص آپ تمام اہل ایمان کی موجودگی میں حاجی عبدالرزاق صاحب برطانیہ ہائی ویکم والے، جنہوں نے ہائی ویکم سے یہ رقم اکٹھی کر کے مجھے دی، اور آج الحمدللہ میں سرخرو ہو گیا ہوں کہ یہاں یہ انتہائی خوبصورت یہ ترکی کے طرز پر بنی ہوئی قالین، ترکی کے، اور یہ قالین آپ یقین فرمائیں برطانیہ کی بڑے بڑے مساجد میں بچھائی جاتی ہے، تو برطانیہ میں بچھے اور یہاں نہ بچھے یہ میرا مزاج نہیں، میں کہتا ہوں اللہ کی عبادت کرنی ہو تو اعلیٰ سے اعلیٰ قالین آپ کے لیے بچھائی۔ الحمدللہ میں شروع ہو گیا ہوں، اور میں ان سارے تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس مسجد میں اس قالین کو بچھانے میں میری مدد کی ہے۔ اللہ ان کے جان مال اور آل اولاد کی حفاظت فرمائے، اور آپ تمام کو خدا نہ ختم ہونے والی خوشیاں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔